پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عراق کے شہر بغداد میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ بہت نیک اور خدا دوست انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہونے دیتا تھا۔ بادشاہ کی اس نیکی کی وجہ سے رعایا اس سے بہت خوش تھی اور ملک میں چاروں طرف امن کا بول بالا تھا۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر روز شام کے وقت پورے شہر کا چکر لگاتا اور رعایا کا حال احوال پوچھتا۔ ایک روز جب بادشاہ رعایا کی خبر گیری کے بعد واپس محل میں لوٹا تو وہ بہت تھک چکا تھا، چنانچہ وہ محل میں آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ اس رات بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے محل کی چھت پر ایک لومڑی الٹی لٹکی ہوئی ہے اور چھت کی کریاں ہل رہی ہیں۔ بادشاہ جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کے ذہن پر اس خواب کا بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اس خواب کی تعبیر بتائے گا اسے منہ مانگی قیمت بھی دی جائے گی۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر بہت سے نجومی بادشاہ کے پاس آئے، لیکن ان کی بتائی ہوئی تعبیروں سے بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اس شہر میں ایک شخص ایسا بھی رہتا تھا جو سارا دن یوں ہی بیٹھ کر مکھیاں مارتا رہتا تھا۔ اس شخص کا نام جمال تھا۔ جمال نے جب بادشاہ کا یہ اعلان سنا تو اس کے دل میں بھی انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ وہ شہر سے باہر جنگل میں چلا گیا جہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ جمال نے ان بزرگ کے پاس جا کر انہیں بادشاہ کا خواب سنایا اور اس کی تعبیر دریافت کی۔ بزرگ نے جمال کو بتایا کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کی رعایا میں مکاری، عیاری اور دھوکہ بازی پیدا ہو جائے گی اور کوئی بھی شخص اس سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ جمال یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ انعام کی آدھی رقم ان کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرے گا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل جا پہنچا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو وہ مطمئن ہوا اور جمال کو بہت سا انعام و اکرام بھی دیا۔ بادشاہ سے ڈھیروں مال لے کر جمال کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر آدھا انعام پیش کرنے کی بجائے سیدھا اپنے گھر آ گیا اور عیش سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک رات بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ اس کے محل کی چھت پر ایک ننگی تلوار لٹک رہی ہے جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے فوراً جمال کو اپنے محل میں طلب کیا اور اس سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ جمال خود تو کچھ جانتا ہی نہ تھا، اسی لیے وہ اسی وقت خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے 3 روز کی مہلت مانگی۔ بادشاہ نے جمال کو 3 دن کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر تم اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب تو جمال عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنگل والے بزرگ ہی اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ ان بزرگ کے پاس کس منہ سے جائے گا۔ وہ ان کے حصے کی رقم تو پہلے ہی ہڑپ کر چکا تھا۔ آخر 2 دن سوچنے کے بعد وہ ہمت کر کے پھر بزرگ کے پاس جا پہنچا اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور بادشاہ کے دوسرے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ بزرگ نے جمال کو معاف کر دیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ان قریب دشمن ملک کی فوجیں بادشاہ کے ملک پر حملہ کریں گی اور خوب خون ریزی ہوگی، چنانچہ بادشاہ کو ابھی سے اپنی فوجوں کو متحد کر کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ فتح انشاءاللہ اس کے مقدر میں ہوگی۔ جمال یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اس دفعہ انعام کی ساری رقم ہی ان کی خدمت میں پیش کر دے گا، کیونکہ اسے تو اپنی جان بچانی تھی اور اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ خوش بادشاہ کے پاس آیا اور اسے خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سن کر جمال کو شاباشی دی اور پہلے سے بھی زیادہ انعام اس سے عطا کیا۔ زر جواہرات کے ساتھ ہی بادشاہ نے جمال کو ایک تلوار بھی انعام میں دے دی۔ یہ تمام چیزیں لے کر جمال بزرگ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پھر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس بزرگ کا قصہ ہی تمام کر دے گا۔ اس کے پاس بادشاہ کی دی ہوئی تلوار موجود تھی، چنانچہ اس نے بزرگ کے پاس پہنچ کر ان پر تلوار سے وار کیا اور اپنی طرف سے انہیں قتل کر کے چلا گیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بزرگ قتل نہ ہو سکے۔ زخموں کی شدت سے وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1-2 مہینے میں ان کے زخم بھر گئے اور وہ بالکل صحت یاب ہو کر پہلے کی طرح عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی مہینے اور سال اسی طرح گزرتے گئے۔ جمال اب بہت امیر ہو چکا تھا اور بادشاہ کے خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بادشاہ وقتاً فوقتاً اسے تحفہ و تحائف بھی دیتا رہتا اور یوں وہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ پورے 3 سال گزرنے کے بعد ایک رات بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا۔ اس مرتبہ بادشاہ کو خواب میں نظر آیا کہ ایک ذبح کی ہوئی بھیڑ اس کی چھت سے لٹک رہی ہے اور چھت کی کریاں سونے کی طرح چمک رہی ہیں اور ان میں سے شعاعیں نکل رہی ہیں۔
जमाल ने बादशाह को पहले 2 ख्वाबों की जो ताबीरें बताई थी वो हू बहू पूरी हो गई थी और उसी के मुताबिक हालात रोनुमा हो चुके थे। उसकी राया में हद से ज्यादा चालाकी और मकारी पैदा हो गई थी, लेकिन बादशाह ने हुस्न तदबीर की बदौलत उन्हें राह रास्त पर डाल दिया था। इसके बाद उसके मुल्क पर दुश्मन की फौजें चढ़ आई थी, लेकिन वो चूंकि पहले ही मुकाबले की तैयारी कर चुका था, इसीलिए उसे दुश्मन पर फतह हासिल हुई और दुश्मन को शिकस्त देकर उसने उनके मुल्क पर भी कब्जा कर लिया था। अब इसके मुल्क की हदें बहुत वसी हो गई थी और राया खुशहाली और अमन सुकून से जिंदगी बसर कर रही थी। बादशाह जमाल से बहुत खुश था क्योंकि इसकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल सच्ची निकली थी। चुनांचे जब बादशाह ने तीसरा ख्वाब देखा तो फिर जमाल को तलब किया और अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। अब तो जमाल बहुत ही परेशान हुआ। जिन बुजुर्ग ने उसे पहले ख्वाबों की ताबीर बताई थी उन्हें वो अपने हाथ से कत्ल कर चुका था। चुनांचा उसने बादशाह से फिर 3 दिन की मोहलत मांगी और घर आकर अपने कमरे में बंद होकर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ न आ रहा था कि अब वो क्या करे। आखिर वो तंग आकर घर से बाहर निकला और उसी जंगल की तरफ रवाना हो गया। शायद कोई और बुजुर्ग मिल जाए और उसकी मुश्किल आसान कर दे। जमाल परेशान हालत में जंगल की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे अपने सामने वही बुजुर्ग नजर आए जिन्हें वो अपनी तरफ से कत्ल कर चुका था। बुजुर्ग को अपने सामने जिंदा सलामत देखकर जमाल हैरान रह गया। उस वक्त उसकी ये हालत थी कि जमीन फट जाए और वो इसमें दफन हो जाए। वो शर्म से पसीना पसीना हो रहा था। चुनांचा उसने नदामत से अपना मुंह छुपा लिया। बुजुर्ग का सामना करने की इसमें हिम्मत ना थी। काफी देर तक जमाल की यही हालत रही कि बुजुर्ग की आवाज उसके कान में पड़ी, बेटा मेरे करीब तो आओ, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। बुजुर्ग के इन अल्फाज ने जमाल की हिम्मत बंधाई और वो दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा और रोते हुए उनसे अपनी हरकतों की माफी मांगी। बुजुर्ग ने जमाल को हाथ से पकड़कर उठाया और अपने सीने से लगा लिया और उससे आने का मकसद दरियाफ्त किया। जमाल ने बुजुर्ग को बादशाह का ख्वाब सुनाया और बताया कि आपकी बताई हुई ताबीरों ने मुझे बादशाह की नजर में बहुत बड़ा मुकाम अता किया है। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आपकी बदौलत मुझे इतना बड़ा रुतबा मिला। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बादशाह से कह दो कि उसके ख्वाब की ताबीर ये है कि अब किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं और इसके मुल्क में अब खुशहाली और अमन अमान रहेगा और लोग नेकी की राह इख्तियार करेंगे। जमाल फौरन बादशाह की खिदमत में पहुंचा और उसे ख्वाब की ताबीर सुनाई। बादशाह अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने जमाल को बहुत सा इनाम देने के अलावा उसे अपना वजीर बना लिया। जमाल सारा इनाम लेकर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके सामने जर्द जौहरात के ढेर लगा दिए। बुजुर्ग ने इतना सारा सोना और चांदी देखकर मुस्कुराते हुए जमाल से कहा, ये चीजें मेरे किस काम की हैं? जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा है। जमाल ने बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने पिछले तमाम गुनाहों की माफी मांगी। बुजुर्ग ने कहा कि तुमने जो कुछ भी किया है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि ऐसा होना ही था और यही बादशाह के ख्वाबों की ताबीर थी। तुमने पहले मुझे इनाम का आधा हिस्सा ना देकर बादशाह के पहले ख्वाब को पूरा किया, फिर मुझ पर तलवार उठाकर बादशाह के दूसरे ख्वाब को पूरा किया और अब तुम दयानतदारी और नेकी की मिसाल कायम करके बादशाह के तीसरे ख्वाब को पूरा कर रहे हो। जब जमाल ने ये सारी बातें सुनी तो वो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि बादशाह के सारे ख्वाब उसी के मुताल्लिक थे। जमाल ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उन्हें वो सारा इनाम देकर वहाँ से चला गया।